बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल-इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, इमरान ख़ान को कुछ हुआ तो नस्ल तबाह, ये एक धमकी है या एक पैगाम है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की तरक्की एक अच्छी खबर है। मौलाना फजलुर रहमान और साबिक़ वज़ीर आज़म की का गठजोड़, ये क्या है, इससे भी आपको आगाह करूँगा। और वो कहते हैं ना, अपना सरताज गुल जो है पीटीआई के बड़ी अहम रुकन है, साबिक़ वज़ीर, उन्होंने नून लीग की तारीफ़ करती है और तरक्की के रास्ते जिसने बंद करने की कोशिश की उसे नहीं छोड़ा जाएगा, ये सिपा सलार का पैगाम। इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करता हूँ, लेकिन पहले आपसे गुजारिश करिए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक। जी नाज़रीन, पहली बात कि दफ़ा मजबूत होगा, पाकिस्तान पुरअमन होगा तो यहाँ बाहर की सरमायाकारी होगी। हुकूमत ने दो काम किए, एक मिनरल कॉन्फ्रेंस बुलाई और एक ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई। दोनों के उसे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल गए हैं। और सिपा सलार ने भी खिताब किया जो ओवरसीज़ से, तो उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम मसलियत पसंदी से काम लेते रहे माजी में, लेकिन अब नहीं लेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान का अमन बहाल होगा तो तरक्की और खुशहाली के रास्ते खुलेंगे। और तरक्की और खुशहाली के रास्ते में जो भी आएगा उससे निपटा जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। तो ये वाज़ेह पैगाम है। और इस पैगाम के बाद जो है वो ओवरसीज़ ने सुख का सांस लिया और कहा हम तो बाहर बैठे हुए कुछ और सोच रहे थे, यहाँ पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ और है। और मिनरल्स के हवाले से भी उन्होंने कहा कि तमाम जमातों को हम गारंटी देते हैं, हम उनकी हिफाजत करेंगे और कोई ऐसा मसला नहीं है, बलूचिस्तान का हो या केपी का हो, सब। इसका मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की आखिरी जंग शुरू हो गई। लेकिन इसी में एक धमकी आई कि अगर इमरान ख़ान को कुछ हुआ तो नस्लें तबाह कर देंगे। कौन कर देगा? वो कहते जो लोग उसे इमरान ख़ान को कुछ करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, उनकी नस्लें तबाह कर देंगे। कौन? इमरान ख़ान एक मकबूल लीडर है और उसके चाहने वाले भी उसका बदला ले लेंगे। ये कहा किसने? ये इमरान ख़ान की बहन नूरीन नियाज़ी ने कहा है। बहनें बहुत नाराज़ हैं क्योंकि हलीमा ख़ान की मुलाकात नहीं हो रही और बाकी भी सलमान अकरम राजा की भी मुलाकात नहीं हो रही, क्योंकि ये मामला यही थे कि ये लोग जो मुलाकात करते हैं फिर वहाँ से बाहर पैगाम लेके आते हैं और इमरान ख़ान के नाम पर उल्टी सीधी बातें करते हैं। लिहाजा हुकूमत ने कोई हिकमत अमली बना ली कि किसको मिलने देना है, किसको नहीं मिलने देना। और ख़ास तौर पर ये जो 2 कॉन्फ्रेंसेस थी जिसमें बाहर के मेहमान आए हुए थे, क्योंकि जब भी बाहर से लोग आते हैं या कोई मेहमान आता है या कोई किसी ममलकत का सरबराह आता है तो यहाँ ये मसला हल हो जाता है। जैसे बलूचिस्तान के हालात अभी अच्छे नहीं हैं। मसलों के करीब जो है वो कालू में भी एक धमाका हुआ, वहाँ भी मामला गड़बड़ हुए। फिर ये जो धरना था उसको भी अख्तर मेंगल ने फिर वहाँ पे बुलाई कॉन्फ्रेंस अपोजिशन की ऑल पार्टीज़, उसमें भी उन्होंने यही लोगों ने मशवरा दिया कि नहीं, हिकमत अमली तब्दील करें, इस तरह मामला हल नहीं होंगे। महरंग बलोच जो हैं वो पीओ के एमपीओ के तहत जो है वो जेल में है, उनकी दरख्वास्त भी हाई कोर्ट ने फ़ारिग कर दी। उनका नहीं, हमने आपसे मांगा था हुब्बुल वतनी का एक हलफनामा कि पाकिस्तान की रियासत से आप कितना प्यार करती है, तो उन्हें नहीं दिया। हाँ, कामरान मुर्तज़ा ने दिया तो उससे उन्होंने इनकार कर दिया कि इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। इसका क्या मतलब? तो उन्होंने कहा फिर वज़ारत दाखिला जाने और आप जाने, तो उन्होंने उनका केस रेफ़र कर दिया। ये भी मामला हो गए। अब BLA अगर बलूचिस्तान में सख्ती की गई तो उसने जाके सिस्तान में यानी ईरान की तरफ जो है वहाँ भी इनके BLA के लोग मौजूद हैं बॉर्डर पे, तो उन्होंने वहाँ मज़दूरों को मार दिया। वही अंदाज़ जो कोयटा में हो रहा था या बलूचिस्तान में हो रहा था कि शनाख्ती कार्ड देखो मज़दूर कहाँ का है, अगर पंजाब का है, पंजाबी है तो मार दो उसे, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो वही काम इन्हें सिस्तान में किया, तो उसका भी इंतज़ाम किया जा रहा है। तो BLA हो या BYC हो, यकजहती कौंसिल हो महरंग बलोच की, सबके साथ जो है एक जैसा सलूक किया जाएगा। हुकूमत जो है वो जाग रही है और हुकूमत ने वाज़ेह पैगाम दे दिया, ओवरसीज़ को भी वो चीज़ें दिखा दी, जो उन्होंने सवाल जवाब किए उसकी बातें कर दी। उनका देखें 9 मई हो तो ये कुछ हुआ,
26 نومبر ہو تو یہ کچھ ہوا، 24 سے 26 نومبر یہ کچھ ہوا. مجھے کہتے ہیں گولی کس نے چلائی، کیا ہوا کیا نہیں. لیکن بڑی عجیب و غریب ہے، سوشل میڈیا بھی مادر پدر آزاد ہے. 2 ولاگر بڑے زبردست ہیں. ایک مسلم لیگ کی حمایت میں، یعنی موجودہ حکومت کی حمایت میں ہے، وہ مٹھا جی ہیں، ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ بھی بڑی عمر کے لوگ ہیں. تو وہ جو کچھ کہتے ہیں، بلو دی بیلٹ کھیلتے ہیں، جو دل چاہتا ہے وہ کہتے ہیں، اور وہ پاکستان سے باہر ہیں. دوسرے ایک ملک ہیرا صاحب ہیں، وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں اوئے گولی کنے چلائی ہوئے. ان کا گیٹ اپ بھی ماشاءاللہ ویسے ہی ہے جیسے پنجابی فلموں کا ہوتا ہے. تو وہ ہیرا صاحب جو ہیں وہ بھی بڑا، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بس سن عامر وہ جو ہے مراد صحیح آ رہا ہے جی، روک سکتے ہو تو روک لو، نہیں تو پھر دیکھو کی ہوئے گا. اوئے فوج والے ہو، اوئے سپاہ سالار، یہ اس انداز میں بات کر رہے ہیں. تو ان کو کس نے چھٹی دی ہے، یہ کہاں ہے؟ ملک ہیرا صاحب کو میں نہیں جانتا کہ ملک میں کہ ملک سے باہر ہے. میرے حساب میں وہ بھی ملک سے باہر ہے. جہاں تک ملاقات کی بات تھی عمران کی بہنوں کی، تو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہہ دیا کہ شاید علیمہ خان کی ملاقات نہ ہو سکے، اور علیمہ خان کو اب یہ کہا گیا کہ جناب اگلی جمعرات کو کرا دیں گے. کوئی دونوں کانفرنسز ہو گئی، رزلٹ سامنے آ گئے، لہٰذا وہ اگلی جمعرات کو ان کی ملاقات ہو جائے گی، پھر جو مرضی باہر آ کے کہیں. اور عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ عمران خان صاحب نے کہا میں نے کسی کو مینڈیٹ نہیں دیا، کوئی میری رہائی کے لیے ڈیل ویل مت کرے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں اور بشرا بی بی تمام مقدمات آئین اور قانون کے تحت بھگت کر رہائی پا کر میدان میں آئیں گے، اور میدان عمل میں پھر قوم میرے ساتھ ہے. لیکن دوسری جانب چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے چودھری شجاعت حسین ہو، یا سینئر جتنے بھی صاحب وہ ہیں اپنا سیاستدان، ان کا دعویٰ یہی ہے کہ ہر برے ترین حالات میں بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوتا ہے. تو اعظم سواتی کا آج بدھ ہے، جس کو انہوں نے کہا بدھ تے کم سدھ، بدھ کو آپ کو اچھی خبر دیں گے. تاہم رات گئے تو یہی اطلاع تھی، کوئی شیڈول ملاقات نہیں ہے، نہ اسلام آباد میں نہ راول پنڈی میں اعظم سواتی کی. لیکن بہرحال جیسے کام تو خفیہ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہو بھی ہم تک ذرائع نہ بتا سکے ہوں یا ہم تک اطلاع نہ مل سکی ہو. لیکن بدھ ہے، بدھ آ گیا، بدھ گزر بھی جائے گا، شام تک بات بھی آ جائے گی کہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں، اعظم سواتی کیا کر رہے ہیں. تاہم پی ٹی آئی کے اپنے ذرائع کہتے ہیں کہ اعظم سواتی کو اور گنڈا پور کو اختیارات دیے ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے کہ کرو جو کچھ ہو سکتا ہے تو کر لو، کیونکہ اب وہ اکتا چکے ہیں. کیوں کہ 2 سال پورے ہونے کے، اور مفاہمتی صدر آصف زرداری کا دعویٰ یہ ہے کہ قید تو پوچھتی 2 سال کے بعد ہے، 2 سال تک کچھ نہیں کہتی، وہ تو ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد پوچھتی ہے کہ ہاں جی سنا کی حال ہے. تو اب معاملات وہی آنے والے ہیں، تو انہوں نے اطلاع دی ہوئی ہے. دوسری جانب کے پی میں جو معاملات ہیں وہ بھی اسی طرح چل رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ جو منرل بل ہے اس کو نہیں پاس ہونے دیا جائے. حالانکہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے، اور یہ کانفرنس ہوئی اس میں بھی کلیئر ہے، اور اس میں گھنٹا پور نے حمایت بھی کی، یقین بھی دہانی کرائی ہے اوورسیز کو بھی، اور سرمایہ کار کو، اور وہ جو امریکن وفد آیا تھا کانگریس کا اس کو بھی، کہ جناب ہم بالکل ساتھ ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسے معاملات نہیں ہیں. منرلس کے جو ہیں وہ کیوں کہ 40% اس کے ہوں گے جو سرمایہ کاری کرے گا، 30% ہوں گے کس کے، جس صوبے میں سے وہ چیز نکلے گی، یعنی کے پی میں ہو یا بلوچستان میں ہو یا پنجاب، جہاں بھی ہو وہ اس کی ہوں گے، اور 30% جو ہے وہ جائے گا وفاق کو. اچھا بجلی کے بلوں کی کمی کا کہا جائے، پیٹرول کے قیمتیں، بجلی کے بل تو ہوئے تھے کم، ابھی مزید کم کی چانسز بھی موجود ہیں، لیکن پیٹرول کی قیمتیں جو ہے اب اسی طرح رہی، اس کو کم نہیں کیا گیا. تو وزیر اعظم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ سارا پیسہ جو ہم نے کم کرنا تھا، اس پیسے پہ مطلب ہم اس کو بلوچستان میں جا کے جو شاہراہیں ہیں وہ بنائیں گے، M25 بنائیں گے، اور ہم اس میں کوشش کریں گے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے وہاں خرچ کیا جائے. بات تو اچھی ہے، تو پوری قوم کی سرمایہ کاری وہاں ہو جائے گی بلوچستان میں، کیونکہ بلوچستان سے وزارات بھی کریں یہ ہمارے ماتھے کا جورمر ہے، کوئی پوچھے نا کہ ہم اس کو مطلب نظر انداز ہم نے کیا ہوا ہے، یا ہم اس کو بھول گئے ہیں، یا ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. سپہ سالار نے بھی یقین دہانی کرائی ہے، حکومت بھی یہ یقین دہانی کرائی ہے، اور وہاں وہ منصوبے شروع ہیں. کچھی کینال کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ اس کو بھی ہم مکمل کریں گے فنڈز کے ساتھ، وزیر اعظم نے کہا ہے. اب معاملات یہی ہیں کہ چاہے وہ کینالز کا مسئلہ ہو، یا اتحادی حکومت کا مسئلہ ہو، یا سیاسی پارٹیوں کو، تو مذاکرات ایک ہی حل ہے، مذاکرات، اور اسی سے یہ معاملات حل ہونے چاہیے. عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے آج کل کسی کا فون نہیں سنتا، لیکن وہ بھی مشورہ یہی دے رہے ہیں کہ بات مذاکرات سے ہی طے ہوگی. حالانکہ ان کو کس نے فون کرنا، کیا کرنا اب اس دور میں، اس لیے ویسے بھی ملک سے باہر بیٹھے ہیں تو ان کی زبان کچھ اور ہے. تاہم وہ شہباز گل کے جو ہے نا وہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ان کی شکایات کے انبار لگ چکے ہیں، تو 2 پارٹیوں کی جو ہے نا حیثیت خطرے میں پڑ گئی. ایک ہے سلمان اکرم راجہ صاحب جو بیرسٹر کے خلاف
مسلسل بول رہے ہیں۔ حالانکہ بیرسٹر کو بزدل تو عمران خان خود بھی کہہ چکے ہیں کہ انہیں چھوڑ دو، انہیں نکال دو، پرانی بات ہے، لیکن اب بیرسٹر ہی ان کے قربت میں ہیں اور سلمان اکرم راجہ کی شکایتیں لگ رہی ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اسی طرح شہباز گل کی شکایتیں لگ رہی، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ دونوں بھی پی ٹی آئی سے فارغ ہو جائیں۔ اللہ نہ کرے، معاملہ ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن جہاں افہام و تفہیم نہیں ہوگا، جہاں مشاورت نہیں ہوگی، جہاں ایک دوسرے سے رواداری کا جذبہ نہیں ہوگا، جہاں برداشت ختم ہو جائے گی، وہاں پھر اسی قسم کے فیصلے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔